الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت خصوصاً ملک ہندوستان میں نوجوان لڑکیوں کے ارتداد کا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے، اور اس ارتداد کی مختلف وجوہات ہیں. ایک ایک کر کے وہ کیا وجوہات ہیں جن کے بنیاد پر ہماری نوجوان بیٹیاں، ہماری نوجوان بہنیں اسلامی پاکیزہ معاشرے کو چھوڑ کر، ایک مہذب معاشرے کو چھوڑ کر ایک غیر مہذب اور ناپاک معاشرے کی شکار ہو رہی ہے. انہی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ نکاح میں تاخیر ہے. حدیث پاک میں فضائل اعمال کی تعلیم میں آپ بارہا سن چکے ہیں، اس لیے کہ ہر مسجد میں تقریباً اہل سنت والجماعت کی ہر مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو. نماز جب اس کا وقت ہو جائے فوراً پڑھ لیا کرو. جنازہ جب تیار ہو جائے دفنانے میں دیر نہ کرو، کسی کے آنے کا انتظار نہ کرو. اور تیسری چیز، جب بیٹی جوان ہو جائے مناسب رشتہ تلاش کرو اور اس کی شادی کر لو، انتظار نہ کرو.
ورنہ پھر وہ جس گناہ میں مبتلا ہوگی ان گناہوں کا جتنا عذاب قیامت میں اس بیٹی کو ہوگا اس کے ماں باپ کو ہوگا. کیوں؟ ماں باپ نے شادی نہیں کروائی اس لیے اس نے یہ سارے گناہ کیے. ایک مثال سے آپ اس کو سمجھیے. انسان کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ پہلے مسلمان ہیں، سمجھدار ہیں، تو حلال رزق، حلال کھانے کی چیزیں تلاش کرتا ہے. پیسے نہیں اس کے پاس، حلال کاروبار کی فکر کرتا ہے. لیکن جب حلال کاروبار نہیں ملتا، حلال رزق نہیں ملتا، مجبور ہو جاتا ہے. چونکہ بھوک کا مسئلہ ہے، زندگی کو باقی رکھنا ہے، کیا کرے؟ تو پھر حرام کی طرف جاتا ہے. چاہے وہ حرام لقمہ ہو، چاہے وہ حرام کاروبار ہو، چاہے وہ حرام تجارت ہو. اسی طریقے سے خواہشات، اس کی بھی انسان کے اندر بھوک ہوتی ہے. وقت پر اگر خواہش پورا کرنے کے لیے حلال چیز میسر نہیں ہوتی تو چاہے پھر وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتے. تو امت مسلمہ کی نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کے ارتداد کی ایک بہت بڑی وجہ ان کی شادیوں میں تاخیر ہے. اور شادیاں اتنی لیٹ کیوں کی جاتی ہیں؟ شادیوں میں تاخیر کی وجوہات اس لیے کہ معاشرے نے دوسرے مذہب کے لوگوں کو دیکھا دیکھی شادیوں میں اتنے رسومات کو، اتنے خرافات کو، اتنے بدعات کو رائج کر دیا کہ ایک معمولی آدمی کے لیے اپنی بیٹی کی شادی دشوار ہو گئی. آج کل دیکھو بھکاری بن کر جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں. مسجد کے باہر اگر کوئی آدمی جھولی لے کر کھڑا رہے، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، تو امام سے لے کر آخری مصلی تک ہر آدمی اس کو معیوب سمجھتا ہے. یہ کیسا بندہ ہے، جوان ہے، کمانے کی طاقت ہے، لیکن بھیک مانگ رہا ہے. مسجد پہ گیٹ پر کھڑا رہ کر امام سے لے کر آخری مصلی تک ہر آدمی اس کو معیوب سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور اگر کوئی اپنی بیوی سے، ہونے والی بیوی سے جہیز میں بھیک کا مطالبہ کرے، اس کو شرافت سمجھی جاتی ہے، اس پر فخر کیا جاتا ہے. دیکھو ہمارے سسرال والے کتنے اچھے ہیں، 4 ویلر گاڑی دی میرے مانگنے پر، بلیٹ بائک دیا مجھے، اتنے ہزار کا صوفہ دیا. اس کو بھکاری نہیں سمجھا جاتا. سب سے بڑا بھکاری ہے یہ، منحوس ہے یہ. اگر تیری اوقات نہیں ہے شادی کرنے کی، بیوی کو سلانے کے لیے تیرے پاس گدا اور پلنگ نہیں ہے، بیوی کو کھلانے کے لیے تیرے پاس پلیٹ نہیں ہے، بیوی کو پہنانے کے لیے تیرے پاس کپڑوں کا انتظام نہیں ہے، کس نے کہا تھا تجھے شادی کرنے کا؟ انتظام نہیں ہے تو مت کر شادی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا، مشکات شریف کتاب النکاح کی پہلی روایت، فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فرمایا یا معاشر الشباب،
اے نوجوان صحاباؤں کی جماعت کے لوگوں، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جس کے پاس شادی کی تیاری ہے، شادی کی طاقت ہے، بیوی کی خواہش کو بھی پورا کر سکتا ہے، رات کے وقت اسے سکون پہنچا سکتا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اس کی ضرورت کا سامان مہیا کر سکتا ہے، فَلْيَتَزَوَّجْ، وہ آئے اور امام کے سامنے بیٹھ کر نکاح کرے۔ آگے ان بھکاریوں کو فرمایا، مراد صحابہ کی جماعت نہیں ہے، اس دور کے ان بھکاریوں کو کہتا ہوں، جہیز کے لالچیوں کو یہ بات میں کہتا ہوں، حضور نے ان کے لیے یہ پیغام دے دیا، فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر تمہارے پاس شادی کا انتظام نہیں ہے تو حدیث میں نہیں فرمایا کہ بھیک مانگو، مطالبہ کرو سسرال والوں سے، فرمایا شادی کی طاقت نہیں ہے، خواہشات ابھر رہی ہے جوانی کی وجہ سے، تو فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، روزوں کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو دباؤ، اس لیے فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ خواہشات کے لیے ڈال ہے۔ لیکن حدیث میں مطالبہ کرنے کا نہیں کہا گیا۔ آج کل دیکھیے اتنا پریشر دیا جاتا ہے جہیز کے لیے کہ لڑکیاں خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ میں ہرگز ان لڑکیوں کی طرفداری نہیں کر رہا جو خودکشی کر رہی ہیں، بہت برا اور سنگین جرم ہے خودکشی کرنا۔ اگر جہیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جہیز کی وجہ سے ٹارچر کیا جا رہا ہے، پریشر دیا جا رہا ہے، جسمانی تکالیف دی جا رہی ہیں، شریعت نے بے شمار راستے رکھے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اس کے گھر پر پڑی رہو اور مار کھاتی رہو، ہرگز نہیں۔ اگر وہ طلاق نہیں دے رہا، شریعت مطہرہ نے صرف اور صرف اسلام نے عورتوں کو خلا کا حق دیا ہے، اور کسی مذہب میں عورتوں کو یہ حق نہیں ہے۔ عورت جائے شرعی عدالت میں، ہندوستان میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے مختلف مقامات پر اور ہر علاقے کے اندر دارالقضاء قائم کیے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ جن عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنی ظلم کی شکایت لے کر جائے دارالقضاء میں، وہاں کے قاضی صاحب آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے انصاف کا۔ آپ کو خودکشی کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا۔ ایک نہیں، یہ تو ابھی ایک واقعہ احمد آباد کا بہت عروج پر آ گیا اور اس کے بعد مسلسل یہ چل پڑا۔ کرناٹک کے اندر ایک لڑکی نے خودکشی کر لی اسی طریقے سے ویڈیو بنا کے۔ کل سورت کے اندر ایک اور لڑکی گئی، خیر اس کی جان بچا لی گئی۔ کوچامن کے اندر ایک اور لڑکی گئی۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، ویڈیو بناؤ اور پھر خودکشی کر لو، فیشن بن گیا۔ دوستو یہ حل نہیں ہے مصیبت کا، پریشانیوں کا۔ کون ہے دنیا کے اندر جس پر مصیبت نہ ہو؟ کون ہے ایسا جو پریشانیوں کا شکار نہ ہو؟ پیسہ ہونا، ظاہری اسباب ہونا، یہ تھوڑی کوئی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی بہت خوشحال ہے۔ تو بہرحال بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ارتداد کی وجہ نکاح میں تاخیر، اور نکاح میں تاخیر کی وجہ نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ نارمل آدمی کے لیے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی بہت دشوار ہو گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا، ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ بابرکت نکاح، آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے، کتاب النکاح مشکاہ شریف کے پہلے صفحے کی حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے زیادہ نکاح اس نکاح میں برکت ہے ایسرہ مؤونہ، جس میں آسانیاں ہو، جس میں خرچ کم کیا جائے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے۔ مہر
یہ بیوی کا شرعی حق ہے. عجیب رسمیں ہیں. ہم لوگ نکاح پڑھانے جاتے ہیں, ہمیں پتا ہے ماں باپ کو بھی اختیار نہیں ہے کہ اپنی بیٹے کا مہر وہ متعین کرے, بیٹی کو حق ہے. لیکن یہاں تو پہلے سے ماں باپ طے کر لیتے. کتنی امام صاحب کتنی رکھیں گے, پیچھے 7 8 6 آنا چاہیے, بس آگے چاہے 3 لگاؤ, 2 لگاؤ, 4 لگاؤ, 5 لگاؤ, 5 سے آگے نہیں جاتے. بس 5,786 روپیہ مہر. ارے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کی مہر دی تھی, وہ مہر ادا کرو. جا اچھل رہے ہو شادی کے لیے تو کرو نا اس سنت کو زندہ. کیوں نہیں کرتے؟ 2.5 کلو چاندی تقریباً اس کی مقدار مہر فاطمی کی 1 کلو 500 گرام اور 31 ملی گرام تقریباً چاندی ہوتا ہے. دو اتنا چاندی اپنی بیوی کو, پھر دیکھو کیسی قدر ہوتی ہے بیوی کی. 3,000 میں بیوی لے کر آ جاتے ہیں اور پھر ہر مہینے جا اپنے ابا سے پیسے لے کے آ, اس لیے کہ کمانا تو ہے نہیں. دوستو اس چیز کو ختم کرو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مانگا نہیں تھا, سسرال والوں نے اوپر سے دیا تھا. ان سسرال والوں سے کہو آپ کو ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو وہی 1-1.5 لاکھ روپیہ جو آپ اپنے داماد کو دے رہے ہیں مسجد میں دے دو. مسجد میں جس کام میں استعمال کیے جائیں گے قیامت تک ثواب ملے گا. وہ تو پیسے, وہ سامان چند مہینے رہے گا, وہ بھی گناہ کے طور پر دے رہے آپ. اگر باپ خوشی سے بھی دے رہا ہے, غور سے سننا میری بات, باپ اگر خوشی سے دے رہا ہے, اللہ نے حیثیت دی ہے, اسی محلے میں ایک دوسری غریب بیٹی کی شادی ہو رہی ہے, اس کے باپ کی حیثیت نہیں ہے اپنی بیٹی کو, اپنے داماد کو بائک اور 4 ویلر دینے کی. اب وہ غریب کی بیٹی اس امیر کی بیٹی کی شادی کو دیکھتی ہے, اس کے آنسو ٹپکتے ہیں کہ اللہ نے میرے باپ کو بھی حیثیت دی ہوتی, میرا باپ بھی میرے ہونے والے شوہر کو یہ سامان دیتا. ان آنسوؤں کا ذمہ دار وہ غریب باپ نہیں ہے, وہ امیر ہے. کل قیامت کے دن اس غریب بیٹی کے آنسوؤں کی قیمت اس امیر باپ کو چکانی پڑے گی. شریعت میں جہیز کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور دوسرا, جہیز کی وجہ سے دوسری خرابی کیا پیدا ہوتی ہے, ماں باپ یہ سمجھ کر بیٹی کی وداعی کے وقت بہت سارا سامان دے دیتے ہیں کہ بس جو کچھ دینا تھا یہی ہے. اور ماں باپ کے مرنے کے بعد پھر بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کو وداعی کے وقت امی ابا نے جو دینا تھا دے دیا, اب میراث میں بہن کا کوئی حصہ نہیں. شرعی حق مارا جا رہا ہے, ناجائز چیزیں دی جا رہی ہے. یہ ہے ہمارا معاشرہ. اور پھر کہتے ہیں کہ اس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں آتا, بھیک مانگ کے لائے ہوئے سامان سے سکون نہیں ملتا. پسینے کی کمائی کا 1 روپے کی چیز لاؤ, دیکھو کیسا سکون ملتا ہے, کیسی قدر ہوتی ہے. بیوی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے لوگ. جہیز کا سامان نہیں لائی, مار پیٹ شروع کر دیتے. ظالم ہیں یہ لوگ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ہے ایسے شوہروں پر جو دین میں کسی بنیاد پر اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور رات میں اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے ان کو اپنے بستر پر بلانے کے لیے پھسلاتے ہیں. لعنت ہے ایسے شوہروں پر, آقا علیہ السلام نے فرمایا. کتنا بڑا مقام بتایا بیوی کا. مشکاہ شریف میں کتاب النکاح کے دوسرے صفحے پر روایت ہے کہ جب بیوی شوہر کے گھر میں آتی ہے تو اس بیوی کی آمد کی وجہ سے شوہر کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. یہ اور کوئی نہیں ہے, یہ کسی کی بیٹی تیرے گھر میں دلہن بن کر آتی ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے دلہن بننے پر خدا
تیرے آدھے ایمان کی تکمیل کرتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، فرمایا اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدین، جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے اس کا آدھا دین آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، بقیہ آدھے ایمان کے بارے میں، آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ آدھا دین مکمل ہو گیا، اب دوسرے آدھے کے بارے میں ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ محدثین شارحین لکھتے ہیں اس سے مراد ہے آپس کا خرچہ۔ پہلے اپنے اکیلے کے اخراجات تھے، اب بیوی آئی اس کا خرچہ بڑھ گیا، اب اولاد ہوگی اس کا خرچہ بڑھ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں تو نہیں کماتا تھا تو شادی کے بعد بھی نہیں کماؤں گا اور بیوی کے وہاں سے بھیک منگواتا رہوں گا، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے دوستو۔ ہاں، اس لیے آج اس مجلس کے اندر پورا مجمع یہ نیت کرو، اگر جوان ہے شادی نہیں ہوئی ہے تو نہ ہم جہیز مانگ کر لیں گے، اور اگر خوشی سے سسرال والے دے رہے ہیں تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو پیسہ ہی خرچ کرنا ہے ثواب کی نیت سے تو کسی مسجد میں دو، کسی مدرسوں میں دو، یا پھر انہی پیسوں کے ذریعے سے کئی یتیم لڑکیاں معاشرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان یتیموں کی شادیاں کرواؤ، وہ گناہوں سے بچے گی، اس کا ثواب تمہارے نامہ اعمال میں آئے گا۔ یہ کام کرو اگر پیسہ خرچہ کرنے کا شوق ہے تو۔ دیکھو پھر کوئی نام نہیں لے گا اپنی بیٹی کو دینے کا، سب خاموش ہو جائیں گے، اس لیے کہ دکھانا مقصود ہوتا ہے، میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا، میں نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا۔ اور یہاں مسجد والے اعلان نہیں کریں گے کہ بھئی حاجی صاحب نے 2 لاکھ دیے، مدرسے والے اعلان نہیں کریں گے فلاں خان صاحب نے اتنے دیے، تو یہاں اعلان نہیں ہوتا، تشہیر نہیں ہوتی، تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہے۔ مسجد کی جھولی گھومتی ہے، دیکھو 1-1 روپیہ چھٹا لے کر آتے ہیں، تو اللہ کے نام پر دینے کے لیے 1 کا سکہ، اور خرافات شیطان کو راضی کرنے کے لیے 1-1 لاکھ 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ۔ شرم آنی چاہیے، کیسا معاشرہ کر دیا ہم نے، کتنا پاکیزہ مذہب مجھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کتنا آسان نکاح دیا ہے۔ آپ نے 11 شادیاں کی، آپ چاہتے تو ہر شادی میں دھوم دھام سے اچھے سے اچھا ولیمہ کر کے پورے مدینے کے مرد اور عورتوں کو کھلا سکتے تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، دعا کرتے آسمان سے دسترخوان اترتے، لیکن آپ نے اپنے ہر عمل سے امیروں کو تعلیم دی، غریبوں کو تعلیم دی، غریب سے غریب آدمی کو تعلیم دی۔ صحابہ نے اس حال میں شادیاں کی ہیں، پہننے کے لیے صرف لنگی ہے، اوپر کا کرتے کا کپڑا نہیں ہے، ان حال میں شادیاں کی ہیں، اور ایسی ویسی عورتوں سے نہیں، مکہ کی سب سے حسین اور خوبصورت لڑکیوں نے ان حال میں صحاباؤں سے شادیاں کی۔ کیا یہ صحابہ میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل نہیں ہے؟ اگر مسلمان اپنی شادیوں میں، اپنی عبادات میں صحابہ کو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو نمونہ اور آئیڈیل نہیں سمجھتا تو پھر کون سمجھے گا؟ اس لیے نیت کرو جوانوں کہ ہم بھکاری نہیں ہیں، غیرت مند مرد بنو، ہم بھکاری نہیں ہیں، ہم نہ مانگ کر لیں گے نہ خوشی سے دیا جانے والا جہیز لیں گے۔ اور میں ان ماں باپ سے بھی کہتا ہوں جو یہ تعویلات کرتے ہیں کہ ہم تو لینا بالکل نہیں چاہتے تھے لیکن زبردستی دیا گیا، مسجد میں کوئی زبردستی دینے کیوں نہیں آتا؟ بہت زیادہ شوق ہے تو آؤ مسجدوں میں آ کر دو، بہت ساری ضرورتیں ہیں مساجد کی، تو وہاں کوئی نہیں دیتا، تو وہ ماں باپ بھی نیت کرے کہ ہم اب اپنے جتنے بھی بیٹوں کی شادیاں باقی ہیں، جو ہو گیا اس پر توبہ کرو، اللہ نے حیثیت دی ہے، سارا مال واپس کرو،
اور آئندہ سے یہ نیت کرو کہ آئندہ اب ہم اس لعنت کے شکار نہیں ہوں گے. کرتے ہو سب نیت؟ ہاتھ اٹھاؤ، سب ہاتھ اٹھاؤ. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرو کہ آئندہ یہ جرم نہیں ہوگا ہم سے. مسلم بہنیں، مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں. نکاح کو اتنا آسان کر دو، اتنا آسان کر دو، 10,000 میں خوشی خوشی باپ اپنی بیٹی کی وداعی کر سکے. پورے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، جس برادری سے میرا تعلق ہے کبھی آ کر نکاح دیکھو. اللہ ہمارے ان بڑوں کو جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. جہیز کا کہیں تصور نہیں ہے، کیا چیز ہوتی ہے وہی نہیں پتا. اتنا آسانی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر بتاؤں گا یقین نہیں کریں گے. ظہر کی نماز میں نکاح ہوتا ہے، دلہے کے ساتھ 5-7 اس کے دوست اسی لباس میں، سنتی لباس میں. دلہے نے سفید کپڑے پہنے ہیں، دوست بھی سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. امام کو پوچھنا پڑتا ہے بھئی ان میں دلہا کون ہے، کس کا نکاح ہو رہا ہے آج. لڑکی کے وہاں سے کوئی عورت نہیں، لڑکے والے لڑکی کے وہاں نہیں جاتے. نکاح کے وقت لڑکی کا باپ، اس کا چاچا، اس کا بڑا بھائی، اس کا ماموں، 3-4 بڑے گھر کے گاڑی کر کے لڑکے کے وہاں آتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں، بیٹی کی طرف سے باپ یا بھائی یا چاچا یا ماموں جو بھی ہوتا ہے وکالت کرتا ہے، امام کو اجازت دیتا ہے. امام اس کی وکالت کو قبول کر کے نکاح پڑھاتا ہے. ادھر ہی ملاقات ہو جاتی ہے، دونوں سمدھی آپس میں مل لیتے ہیں. دلہا اپنے سسر سے، اپنے ہونے والے رشتہ داروں سے مل لیتا ہے، اور پھر وہ سیدھے یہاں سے چھوارے کھا کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں. پھر 2 طریقے ہیں آگے. یا تو لڑکے کے ماں باپ، مرد کوئی نہیں، صرف عورتیں، 10 سے 12 عورتیں 1 یا 2 گاڑی زیادہ سے زیادہ کر کے لڑکی والوں کے وہاں جاتے ہیں. لڑکی والے صرف اور صرف آنے والے ان مہمانوں کا اکرام کرنے کے لیے ان کو شربت پلاتے ہیں. بس شربت پلایا، بیٹی کا جو سامان ہے کپڑے وغیرہ ایک بیگ، ایک پیٹی کی شکل میں، وہ لڑکے کی جو بہن وغیرہ جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اٹھا کر گاڑی میں رکھتے ہیں اور اس دلہن کو لے کر چلے آتے ہیں. یہ ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لڑکے والے کہہ دیتے ہیں کہ ہم لینے نہیں آئیں گے. سنت یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو رخصت کرنے کے لیے حضرت ام ایمن کو بھیجا تھا، تو آپ رخصت کرنے کے لیے آ جانا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو لڑکی کے وہاں سے 4-5 رشتہ دار اپنی بیٹی کو لے کر سسرال میں پہنچا کر آ جاتے ہیں. اتنی آسان شادی کوئی تصور نہیں کر سکتا. اگر آپ کو شک ہے میرے ساتھ آنا، میں آپ کو بتاؤں گا. دیکھو شادی اس کو کہتے ہیں. رہا ولیمے کا مسئلہ، کوئی ولیمے کی حیثیت نہیں ہے کہ بھائی 200 400 500 1000 آدمی کو کھلاؤ، نہیں. جتنی حیثیت ہے. میری شادی ہوئی، 7 ماموں کی دعوت کی، ان کی فیملی کو نہیں بلایا، حیثیت نہیں تھی، فارغ ہوا تھا، ابھی خود میری آمدنی شروع نہیں ہوئی تھی. میرے خود والد صاحب نے ہوٹل میں کام کیا، خود والد صاحب نے دال گوشت بنایا، چاول بنائے، بہنوں نے روٹیاں تیار کی اور مٹھائی بنا لی. 7 ماموں کو دعوت دی اس لیے کہ وہ عالم ہیں. ادھر سے ایک پڑوسی کو بلایا، ادھر سے ایک پڑوسی کو بلایا، ولیمہ ہو گیا. یہ ہے اصل طریقہ. میرے پاس اپنا ذاتی اس وقت 1 روپیہ نہیں تھا، ابا نے 10,000 دیے تھے، اس میں شادی ہو گئی. تو دوستو اس طریقے سے شادیوں کو آسان بناؤ. یہ میں نے کوئی فخر کے لیے واقعہ بیان نہیں کیا، یہ تحدیث میں نعمت کے لیے واقعہ بیان کیا ہے تاکہ لوگوں میں اس کا شوق پیدا ہو. اس لیے یہ جو خرافات ہیں، جو رسومات ہیں، ان کو ختم کرو، شادیوں کو آسان کرو. ہماری بیٹیاں ارتداد سے بچ جائے گی، بدکاریوں سے، زناؤں سے بچ جائے گی، ناجائز تعلقات سے بچ جائے گی، اور ان تمام چیزوں کا ثواب میرے اور آپ کے حصے میں آئے گا. کریں گے سب. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.